ایسی مثالیں ہم اور آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور ایسی بڑی مثالوں کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات بے شمار بھرے پڑے۔ اللہ پاک کا جو دیا گیا ہے اس میں خرچ کرنا، اس کے لیے دل کھولنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس کے لیے انسان اگر سمجھ جائے تو کبھی مالداری نہ چاہے، کبھی وہ تمندری نہ چاہے، بس جو مل گیا دن کا گزر ہو گیا اسی پر اکتفا کر، کیونکہ مالداری کے آ جانے کے بعد بڑی آزمائش کے دروازے کھل جاتے ہیں، بڑی آزمائش کھل جاتی ہے، بڑا کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی دست دراز کرنے والے کو، ہاتھ پھیلانے والے کو خالی لوٹا نہیں سکتا، کسی ایک بھی محتاج کو اپنے دروازے سے خالی لوٹا دیتا ہے تو وہ اللہ کی آزمائش کا، اللہ کے امتحان کا شکار ہو جاتا ہے۔ بتائیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے اتنی دولت نہیں دیا جس سے جو ہے وہ دوسروں کے لیے اپنے دروازے کلی طور پر کھلے رکھیں، اگر ان کے دروازے سے کوئی لوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے ان کی پوچھ نہیں ہوگی جتنی پوچھ اس کے لیے جس کو اللہ نے عنایت کیا ہو، پھر اس کے دروازے سے کوئی خالی لوٹ جائے، کوئی خالی ہاتھ چلا جائے۔ بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور انسان اس آزمائش کو سربول لیتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے دولت مندی کے لیے، تمنگری کے لیے، غنا کے لیے۔ ایک صاحب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری تجارت میں برکت ہو جائے۔ ان کا نام ثعلبہ ہے، انہیں منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں کہ میری تجارت میں برکت ہو جائے، اللہ پاک مجھے دولت مند بنا دے۔ آج بھی بہت سارے لوگ علماء سے دعائیں کی درخواست کرتے ہیں، بزرگان دین سے درخواست کرتے ہیں کہ برکت ہو جائے، اللہ پاک خود غنا عطا فرمائے، مالداری عطا فرمائے۔ تو انہوں نے بھی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا کے بعد، مالداری کے بعد انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اسے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب جس حال میں ہو وہ حال بہتر ہے اس حال سے کہ جس کو تم چاہ رہے ہو، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ سہبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا حال بتایا، تمہیں میں کیا لگتا ہوں، میں نے جو فقر و فاقے کو پسند کیا ہے، میں نے جو غربت کو پسند کیا ہے، کیا اگر میں چاہتا تو اللہ سے یہ دعا کر کر جو ہے غنا اور تمنگری نہیں مانگ لیتا اپنے لیے؟ اگر میں غنا اور تمنگری اللہ سے مانگوں تو پہاڑ سونے کے ہو جائیں میرے لیے، میرے ساتھ چلنے لگے۔ حضور نے انہیں ترغیب دلائی کہ جو حال ہے وہ حال بہتر ہے، کہ روز مرہ کا گزارا ہو رہا ہے، اس سے تمہاری زندگی اچھی جا رہی ہے، بہتر ہے۔
تم دولت چاہو دولت مل جائے، پھر آزمائش میں پڑ جاؤ، پھر امتحان شروع ہو جائے، تم اس میں کامیاب ہوگے یا نہیں ہوگے۔ اچھے اچھے فرعونوں کے دماغ ٹھکانے لگے، اچھے بڑے بڑے اس میں ناکام ہو گئے، اچھے اچھے وعدے اور دعوے اور قسمیں کھانے والے اس میں جو ہے ناکام ہو گئے۔ تم کہاں اس چکر میں پڑو گے؟ لیکن انہوں نے اصرار کی اور قسمیں کھائی کہ ہم اگر اللہ پاک ہمیں عنایت کرے گا تو ہم ضرور اس میں مال کا حق نکالیں گے، لوگوں کو جو ہے غریبوں پہ تقسیم کریں گے، سخاوت اپنی کھول دیں گے، دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھانے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونی تھی، کہ اللہ پاک نے ان کے حق میں دعا قبول کر دی۔ پھر اب کیا تھا، چند بکریاں تھیں تو اب بڑے ریوڑ میں تبدیل ہو گئی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، چند بکریوں کو چرا کر اس سے اپنے گھر کا گزارا کر کر مسجد نبی میں 5 وقت کی نماز ہوتی تھی، اب بکریوں کی تعداد بڑھ گئی، مدینے کی گلیاں، مدینے کے میدان ان کے لیے تنگ ہو گئے، اس میں اتنا مشغول ہو گئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مسجد نبی پہ پڑھنا مشکل ہو گیا۔ بس 2 وقت کی نمازیں، ظہر اثر یا اثر و مغرب، اس طرح کی 2 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہوتی تھی، کام کاج بڑھ گیا۔ پھر چونکہ مدینے کی گلیاں اور میدان ان کے لیے تنگ ہو گئی تو مدینے کے باہر لے جا کر انہوں نے جو ہے ان کی دیکھ بھال شروع کر لی۔ اب اتنا بڑا کہ وہ اس میں اتنا مشغول ہو گئے کہ اب نماز 2 وقت کی کیا، پورا ہفتہ بھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکتے تھے۔ بس جمعہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جمعہ کی نماز جماعت ادا کرتے۔ پھر اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ جمعہ بھی آنا دشوار ہو گیا، اور راستے میں چلنے والوں سے، گزرنے والوں سے وہ دریافت کرتے کہ آج جمعہ کے خطبے میں کیا بیان ہوا، اور جمعہ میں حضور نے کیا احکامات سنائے۔ تو لوگوں سے معلوم کر کر جو ہے گزارا کر لیا کرتے۔ پھر ایک دن آیا کہ زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصولنے والوں کو بلا کر اس شخص کے پاس یہ لکھوا بھیجا کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اتنا مال اپنے مال میں سے تمہیں نکالنا ہوگا، اتنے جانور جو ہے تمہارے جانوروں میں سے نکال کر جو ہے بیت المال کے لیے روانہ کرنا ہوگا۔ 2 لوگوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ایک ان کے پاس اور ایک بنو سلیم کے ایک شخص کے پاس۔ یہ عامل جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور تم سے مال چاہا ہے، جانور چاہے ہیں جو زکوٰۃ فرض ہونے کی وجہ سے تم پر فرض ہے۔ تو کہنے لگے یہ تو جزیہ ہے، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کافروں کو اسلامی ملک میں رہنے کے بعد جزیہ اور ٹیکس مقرر کیا جاتا ہے، اتنا سالانہ انہیں دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا تو یہ جزیے کی بہن ہے، یہ ٹیکس ہے جو مسلمانوں سے وصول کیا جا رہا ہے۔ تو بات بہانے کرنے لگی اور سخت سست باتیں سنائی اور کہا کہ جاؤ تم آگے جہاں وصول کرنے جا رہے ہو جاؤ، آتے وقت ہم دیں گے۔
پھر وہ آگے نکلے، اس سلیمی شخص کے پاس پہنچے تو اس شخص نے جیسے ہی سنا کہ حضور نے یہ حکم جاری کیا ہے تو فوراً آگے بڑھ کر بہتر سے بہتر اپنا مال انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا. کہا کہ اتنے بھی اچھے اور اتنے بھی زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے، جو فرض ہے نہیں بہتر ہے یہ آپ لے کر جائیں. تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ اکرام کر کے بھیجا. پھر واپس ہی میں اس شخص کے پاس گئے، تم نے کہا تھا کہ واپس ہی میں ملنا. کہا کہ وہ لاؤ دیکھیں کہ جو لکھ کر دیا ہے حضور نے. تو وہ دیکھنے لگا، کہا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، دیکھیں گے سوچیں گے، سوچ سمجھ کر میں لے کر حاضر ہوں گا. پھر بھیج دیا. جیسے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے جان لیا کہ معاملہ ایسا ہی ہوگا. اس شخص صحابہ نے یہ حرکت کی ہوگی. پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، بڑی حسرت ہوئی. کیا بات ہے کہ جو ہے مال دولت آ جانے کے بعد یہی وہ دولت تھی کہ حضور کے دعا کی برکت سے آج مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی اور دور دراز میدان میں اس نے اپنی اس کی بڑھوتری کے لیے کوششیں کی اور اس اللہ پاک کی اتنا عنایت کیا کہ وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ مدینے کو آنا اس کے لیے دشوار ہو گیا. آج وہی رسول وہی نبی جس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے اتنا عنایات اس پر کیے ہیں، آج وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہلوانے پر جو ہے ان کے عاملین کو واپس کر دیا ہے، واپس بھیج دیا ہے اور اس کو جزیہ کہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے اور بیزار، بہت تکلیف ہوئی حضور کو. اس کا اندازہ ہم اپنی اس واقعے سے کر سکتے ہیں کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیزار ہوا ہوگا. پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل کی. حضور زندہ ہیں، روزانہ وحی کا سلسلہ ہے. ایسے واقعات ہوں تو اللہ بھی کہاں خاموش بیٹھے گا. اللہ کو بھی غصہ آیا. اللہ پاک نے بھی آیت بنا کر نازل فرمائی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، یہ منافق ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ پاک اپنا فضل ہم پر نازل فرمائے گا، ہمیں اپنا فضل دے گا، ہمیں تونگری دے گی، مالداری دے گی اور اللہ پاک ہمیں غنی کر دے گا. لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم اللہ کے اس مال سے خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں اسے نچھاور کریں گے اور ہم نیک بن جائیں گے. کتنا آسان تھا یہ وعدہ، کتنے آسان تھے یہ قسمیں جو پہلے اٹھائی گئی اور کہا گیا کہ اللہ پاک ہمیں نازل کرے گا اپنا فضل، اللہ پاک ہمیں مالدار کرے گا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور ہم نیکوکار بن جائیں گے، ہم سخی بن جائیں گے، ہم داتا بن جائیں گے، ہم اللہ کی راہ میں لٹانے والے ہو جائیں گے. جھوٹے ہیں اپنے قول میں. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنا فضل عطا کیا، جو ان کے وعدے تھے اب وعدے کا موقع آیا. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ پاک نے انہیں خوب نوازا، خوب عنایتیں کی، خوب نوازشیں ان پر ہوئی. اللہ نے انہیں مالدار کر دیا، ان کی غربت جو ہے ختم کر دی. اب کیا ہوا؟